نیلا واہن۔ اگر آپ بھی پکنک کے شوقین ہیں اور گوگل پہ نئے نئے پوائنٹ کی تلاش کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے یہ نام تو سنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو ابھی گوگل پر جائیں، سرچ کریں نیلا واہن، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پاکستان پنجاب کلر کہار کے نزدیک سرسبز اور اونچے پہاڑوں میں چھپا ایک دلکش مقام، جہاں پر چشمے کا نیلا پانی اور ارد گرد کے خوبصورت مناظر دل کو چھو لیتے ہیں۔ لیکن اس جگہ کے حسن کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہاں موجود اس چشمے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر سال کسی نہ کسی کی جان لے لیتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے یہ چشمہ خون کا پیاسا ہے اور ہر سال کوئی نہ کوئی اس چشمے کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ یقیناً اس کہانی کو سننے والوں میں سے کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے یہ چشمہ دیکھ رکھا ہوگا اور کہیں نہ کہیں یہ سنا ہی ہوگا کہ چشمہ کتنے لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ رات کی دہشت لایا ہے آپ کے لیے اس خونی چشمے کی ایک ایسی کہانی جسے سن کر آپ کو دل میں بھی وحشت محسوس ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی حقیقی کہانی موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کی کہانی سنیں تو ہمارے واٹس ایپ پہ ہمیں بھیج دیں، چاہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں ہو یا وائس میسیج کی۔ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی سنائی جائے۔ عادل، جاوید اور سارا رات کو خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ عادل بولا، یار زندگی بہت مصروف ہو چکی ہے، ہر طرف کام کام اور کام۔ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں، کیوں نہ کسی اچھے سے پکنک پوائنٹ پہ جائیں تاکہ تھوڑی انجوائمنٹ ہو جائے۔ سارا یہ بات سن کر خوشی سے اچھل پڑی اور جلدی سے اپنا موبائل نکال کر اچھا سا پکنک پوائنٹ تلاش کرنے لگ پڑی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کی نظر ایک ایسی ویڈیو پہ پڑی جسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سرسبز پہاڑی علاقہ اور اس کے دامن میں اونچی گرتی آبشار اور ایک خوبصورت چشمہ۔ مزید سرچ کرنے پر انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جگہ کافی خطرناک ہے اور اس چشمے کے اندر بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سب میں تجسس جاگا۔ سارا نے سب کو تجویز دی اس مقام پر جانا چاہیے جو کہ زیادہ دور بھی نہیں ہے، پنجاب کے علاقے کلر کہار سے چند کلومیٹر کی دوری پر۔ سب لوگ اس چشمے کو نیلا واہن کے نام سے جانتے تھے۔ سب نے سارا کے ساتھ ایگری کیا اور وہاں جانے پر راضی ہو گئے، مگر اس رات تقدیر ان پر ہنس رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ گرمیوں کی خوشگوار صبح تھی۔ تینوں دوست لاہور سے برستہ موٹر وے نیلا واہن کے لیے نکلے۔ موٹر وے پہ رستے میں خوبصورت نظارے، بلند و بالا پہاڑ اور تازہ ہوا کے جھونکے ان کے سفر کو یادگار بنا رہے تھے۔ کلر کہار کے قریب جیسے ہی پہاڑوں کا سفر شروع ہوا، سارا نے پرجوش ہو کر کہا، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ جگہ اتنی حسین ہوگی۔ جاوید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حسن کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ جس چشمے پہ ہم جا رہے ہیں یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ عادل نے کہا لگا کر کہا، ڈرپوک مت بنو، یہ سب مقامی لوگوں کی افواہیں ہوں گی، ہم وہاں پہ انجوائے کریں گے۔ خیر گپ شپ لگاتے ان کا سفر گزرتا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ چشمے کے قریب پہنچے۔ آبادی سے کافی دور تھی یہ جگہ اور تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر پیدل کا سفر تھا، کیونکہ سارا پہاڑی رستہ تھا جو کچا اور کافی خطرناک تھا۔ گاڑی تو اس رستے پہ اس جگہ آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تھک ہار کے وہ اس چشمے کے قریب پہنچے۔ چشمے کا پانی جو دور سے دیکھنے پر نیلا نظر آ رہا تھا،
قریب آ کر صاف اور شفاف نظر آ رہا تھا۔ انہیں قریب جا کر عجیب سی سرد ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ سائیڈوں پہ بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ جاوید نے فکر مندی سے کہا، یہ جگہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ پانی کی ٹھنڈک کوئی عام ٹھنڈک نہیں، وہ بھی اس موسم میں، اور یہ پر اسرار سے پہاڑ۔ عادل نے مل کہا، یہ تمہارا وہم ہے، دیکھو کتنا خوبصورت چشمہ ہے، کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں اور کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے۔ سارا آرام سے پانی کے قریب جا بیٹھی اور پانی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پانی کے اندر کوئی حرکت کر رہا ہو۔ خیر دونوں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ تینوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور کچھ دیر چشمے میں اچھل کود کی اور اس کے بعد ارد گرد گھومنے لگ گئے۔ کافی دیر سے پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا رات یہاں کیمپ لگایا جائے۔ رات کے وقت تینوں نے چشمے کے قریب ہی کیمپ لگایا۔ کافی دیر سب بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی۔ سارا نے چونک کر کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ جاوید نے بھی خوفزدہ ہو کر کہا، مجھے یہ جگہ منحوس لگتی ہے، ہمیں فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ عادل نے ہنس کر ان کو تسلی دی، یہ سب تمہارے دماغ کا وہم ہے، اور دونوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیا اور ساتھ ہی وہ کھانے کا انتظام کرنے لگ گئے۔ کھانے کے دوران چشمے کے پانی میں اچانک زور کی ہلچل ہونے لگی اور تینوں نے چونک کر چشمے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد پانی سے ایک انسانی ہاتھ جیسی چیز باہر نکلتی دکھائی دی اور ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی۔ سارا نے چیختے ہوئے کہا، تم نے یہ دیکھا؟ یہ کیا تھا؟ جاوید نے بھی گھبرا کر کہا، یہ جگہ واقعی آسیب زدہ ہے، ہمیں فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ عادل نے انہیں سمجھایا، انہیں کہا، سب پہاڑوں کا دشوار گزار رستہ ہے اور بہت لمبا سفر ہے جو ہمیں پیدل کرنا پڑے گا۔ رات کے اس پیر واپس جانا ٹھیک نہیں، ہمیں صبح تک انتظار کرنا چاہیے، جو ان کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر لمحہ جڑ پائیں ہمارے ساتھ۔ اس خوفناک منظر نے سب کی نیندیں تو اڑا ہی دی تھیں، مگر اس کے بعد انہیں ایسا کچھ بھی محسوس نہ ہوا اور پوری رات سکون سے گزر گئی۔ صبح کے وقت عادل اٹھا اور ٹہلتا ہوا چشمے کے قریب چلا گیا تاکہ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو سکے، لیکن جیسے ہی اس نے چشمے کے پانی کو چھوا، پانی کی رنگت بدلنا شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر میں سارا پانی لال سرخ ہو گیا، جیسے خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں۔ یہ منظر دیکھتے ہی عادل کی چیخ گونجی۔ سارا اور جاوید نے جیسے ہی چیخ سنی، چشمے کی طرف دوڑ لگا دی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو عادل، ان کا پیارا دوست عادل کا وجود چشمے کے اندر بے جان تیر رہا تھا۔ اس کے سر سے بہتا ہوا خون سارے پانی کو اور بھی سرخ کرتا جا رہا تھا۔ عادل کو دیکھتے ہی ان کے تو ہوش اڑ گئے اور سارا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر وہاں ان کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ جاوید نے خود کو جلدی سے سنبھالا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ بڑی مشکل سے عادل کی لاش کو باہر نکالا۔ جاوید نے روتے ہوئے کہا، یہ جگہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی، عادل ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ سارا نے کانپتی آواز میں کہا، ہمیں عادل کی موت کی حقیقت معلوم کرنی ہوگی۔ ابھی سارا بولی ہی تھی کہ پانی میں ایک بار پھر زور کی ہلچل ہونا شروع ہو گئی
دونوں چونک گئے، مگر اس بار ان کی خوف کی انتہا نہ رہی کہ پانی کے اوپر ایک بڑا سا انتہائی خوفناک سایہ انہیں نظر آیا۔ جیسے ہی انہیں وہ سایہ نظر آیا، دونوں کا من کیا کہ وہ اس پانی میں چھلانگ لگا دیں، اور یہ کشش ایک دم سے ان کے اندر بڑھنے لگی۔ جاوید کافی سمجھدار تھا، ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی، اور اس نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی سارا کو بھی جو بھی قرآنی آیات یاد تھیں اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ان کے اندر پانی میں جانے کی طلب کم ہوتی گئی، اور انہوں نے سمجھداری سے پیچھے کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ مگر وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک انتہائی خوبصورت نورانی چہرہ لیے ایک بزرگ چشمے کے پاس خوفناک سائے کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں سایہ ایسے غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور پانی ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر جیسے ہی ان کی نظر دوبارہ چشمے کی طرف گئی تو وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا، نہ وہ بزرگ اور نہ وہ سایہ۔ دونوں نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ ابھی سامان سمیٹا ہی تھا کہ ایک چرواہا وہاں آ پہنچا۔ چرواہے سے بات چیت ہونے کے بعد چرواہے نے انہیں بتایا کہ یہاں رات گزار کر انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ ادھر تو رات کو پرندہ بھی پر نہیں مارتا اس خوفناک بلا کی وجہ سے۔ مزید اس نے بتایا کہ پہاڑوں کے اوپر جا کر ہی انہیں سگنل ملیں گے، اوپر جائیں اور کسی کو مدد کے لیے بلائیں۔ سارا اور جاوید لاہور واپس پہنچے عادل کی لاش کے ساتھ۔ 3 دوست گئے تھے، خوشی خوشی واپس لوٹے 2، اور وہ بھی غم میں۔ ہر طرف سوگ کا سما، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ دونوں خوف زدہ اور ٹوٹ چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ ٹائم بعد وہ دونوں نارمل تو ہو گئے تھے، مگر یہ حادثہ ایک ڈراؤنے خواب کی طرح کبھی نہ بھلا پائے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔